بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وآلہ وازواجہ واصحابہ وذریتہ واہل بیتہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ اے ابو علی، آدمی نیک کب ہوتا ہے؟ اس کو نیک کب کہا جائے گا؟ فرمایا جب اس کی نیت میں نصیحت ہو۔ نیت میں کیا ہو؟ نصیحت، دل میں خوف ہو، زبان پر سچائی ہو، اور اس کے اعضاء سے اعمال صالح کا صدور ہو۔ ایاں ہوتا نہیں ان کے موڈ سے۔ نیت خراب ہے یا طبیعت خراب ہے؟ طبیعت کا خراب ہونا ہر ایک کا ہو، لیکن اللہ کرے نیت کسی کی خراب نہ ہو۔ نیت کے اندر کیا ہو؟ نصیحت ہو۔ ہر بندے کو اچھی بات بتانا۔ سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ ہی انسان کے 360 جوڑوں پر صدقہ لازمی، ضروری اور واجب ہو جاتا ہے۔ یہ بات کسے معلوم نہیں؟ روپے، پیسے، درہم و دینار، ڈالر، پاؤنڈ، یورو، یہی صدقہ اور خیرات نہیں ہے۔ کوئی گندم، چاول، اجناس، کشمش، یہی نہیں ہے۔ اچھا قول بھی صدقہ ہے۔ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا بھی صدقہ ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ ہم کانٹے بچھانے والوں میں نہ ہوں، کانٹے اٹھانے والوں میں سے اللہ رکھے۔ پھول برسانے والوں میں سے اللہ ان کی صحبت عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات یہ فرمایا گیا کہ اگر آپ کو تمام لوگوں سے زیادہ پرہیزگار بننا پسند ہے تو دنیا سے بے رغبتی اور آخرت میں رغبت پیدا کیجیے۔ اللہ کا یہ حکم و ارشاد ہوا۔ آپ نے عرض کیا الہ العالمین، دنیا سے بے رغبتی کیسے؟ فرمان الہی ہوا دنیا کے مال سے بقدر ضرورت کھانے اور پینے کی چیزیں لے لیجئے، اور بس کل کے لیے ذخیرہ نہ کیجیے، توکل کیجیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی معمول رہا کہ ایک دفعہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تکبیر تحریمہ کہنے والی تھی، آپ مصلی سے گھر کی طرف چلے گئے۔ صحابہ حیران، پریشان، تعجب، یا رسول اللہ کیا؟ وہ تقسیم کرتے ہوئے کوئی 1 درہم بچ گیا گھر میں نے سوچا کہ نماز کی ادائیگی سے پہلے پہلے اس کو رائے خدا میں خرچ کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فعل، جو نماز کے اندر بھی انہوں نے 1 انگوٹھی صدقے کر دی۔ انما ولیکم الرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ اللہ کے دوست وہی ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور ذخیرہ نہ کیجیے، اور ہمیشہ میرا ذکر کرتے رہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر پر دوام کیسے؟ جواب ملا لوگوں سے علیحدگی اختیار کیجیے، نماز کو اور بھوکا رہنا یہ معمول بنا لیجیے، اس کو اپنی پسندیدہ غذا بنا لیجیے، بھوک اور نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بھوکے رہتے، کل جہاں مل کے جو کی روٹی غذا، پوری کائنات آپ کی، اور پھر بھی آپ بھوک اور پیاس برداشت کرتے۔ ایک صالح شخص کا ایک جماعت کے پاس سے گزر ہوا،
وہاں ایک معالج بیماری اور دوائیوں کا ذکر کر رہا تھا۔ صالح جوان نے پوچھا، اے جسموں کے معالج، کیا تیرے پاس دلوں کا بھی علاج ہے؟ مردہ دلوں کا بھی کوئی علاج ہے؟ وہ بولا، ہاں بتاؤ دل میں کیا بیماری ہے؟ وہ معالج بھی بڑا صاحب کشف تھا، صاحب معرفت تھا۔ صالح جوان نے کہا کہ گناہوں کی ظلمت نے اسے سخت کر دیا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا نا کہ دل کے اندر ایک کالا نقطہ ہوتا ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے وہ سیاہ ہوتا جاتا ہے، سیاہ ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ سارے کا سارا دل کیا ہو جاتا ہے؟ سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ دل کے اندر وہ جو ظلمت ہے، اس کی ظلمت نے اس دل کو سخت کر دیا ہے۔ معالج نے کہا اس کا علاج صبح اور شام گریہ زاری، رونا، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسنا تھوڑا اور رونا زیادہ۔ رونا اللہ کو پسند ہے، کسی بیماری، کسی دکھ، کسی تکلیف کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر۔ یہ نہ کہ آپ کو کوئی تھپڑ مار دے، کمزور ہوں، بدلہ نہ لے سکیں، بیٹھ کے رونا شروع کر دیں۔ صبر کے بھی مقامات ہیں، درجات ہیں۔ استغفار، گریہ زاری اور استغفار، رب غفور کی اطاعت، اس مالک کائنات کی اطاعت، اس کی فرمان برداری، اس کی تابع داری، اور اپنے گناہوں پر معذرت طلبی، کیونکہ گناہ سرزد ہو جائے تو کسی چھوٹے بڑے کو نہ دیکھیں، معذرت کر لیں، جان کے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کریں، اگر ہو بھی جائے تو معذرت کرنے میں، معافی مانگنے میں اور معافی دینے میں عظمت ہے۔ ان تعذبہم فإنہ عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ معاف کرنا ہمیشہ بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے، وہ عزیز بھی ہوتے ہیں، وہ حکیم بھی ہوتے ہیں، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی شان ہے۔ دعا تو یہ ہے، شفا رب کے پاس ہے۔ یہ جو باتیں ذکر ہیں یہ دعا ہے، یہ جڑی بوٹیوں کی حکمت کو سمجھیں یا دانائی اور عقل مندوں کی حکمت کو سمجھیں، یہ دعائیں ہیں، اور شفا رب کے پاس ہے۔ وہ صالح نوجوان اتنا سنتے ہی بے حال ہو گیا اور کہنے لگا، تم واقعی اچھے طبیب ہو اور تم نے لاجواب علاج بتلایا۔ معالج نے کہا، یہ اس دل کا علاج ہے، یہ اس دل کا علاج ہے جو تائب ہو کر اپنے رب کے حضور آ گیا ہو۔ ہر ایک کا نہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنا گناہوں سے ایسا ہے جسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ شفا اللہ کے پاس ہے، ظاہری اسباب اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالی غائب سے وہ شفائیں عطا کرے گا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے نا کہ کسی خاتون سے اس کا سامنا ہوا جو پیشہ ور تھی، اس کے ساتھ پورے معاملات ڈیل کیے گئے، طے کیے گئے، راضی ہو گئی ڈبل اجرت پہ۔ لوگ مریدین حیران اور پریشان کہ آج ہمارے پیر کیا کارنامہ سر انجام دینے لگے ہیں۔ وہ جب ڈیل تیار ہوئی، وہ وقت آیا، آپ نے خادم کو بازار میں ایک اچھا خوبصورت کپڑوں کا جوڑا لانے کے لیے کہا۔ وہ خاتون حاضر ہوئی وقت مقررہ پہ، نے کہا کہ آج لوگوں کی مرضی سے کام کرتی تھی، آج میری مرضی چلے گی، اجرت جتنی مرضی لے لو۔ ڈیل ہو گئی، بندے کو پیسے سے غرض نہیں۔ غسل کیا، تازے کپڑے دیے، فریش نئے پہنایا، اتنے میں غسل وضو کر کے آتی، آپ نے مصلی بچھا دیا، وہ اس پہ کھڑی ہوئی۔ یہ شرائط میں تھا کہ جو میں کہوں گا وہ کرے گی۔ تکبیر تحریمہ، قیام، رکوع، قومہ، سجدے میں گئی۔
بارگاہ الہی میں دعائے کے لیے دست بدعا ہوئے، الہی اس کو اس کے مقام سے اس جگہ پہ لانا، غسل کرانا، کپڑے پہنانا، مسلح پہ کھڑا کرنا، یہ ظاہری کام میرا تھا، یہ ظاہری کام میرا تھا، میں نے اپنا جو حق تھا، جو فریضہ تھا وہ پورا کر لیا، اب اس کی دل کی کایا کو پلٹنا یہ تیرا کام ہے۔ بایزید کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ کیسے رد کرتا؟ بایزید ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدے کی حالت میں اس کے دل کی کایا پلٹ لی۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مقلب القلوب قلب قلوبی علی طاعتک۔ اے دلوں کے پھرنے والے، دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، ہمارے دلوں کو بھی اپنے طاعت اور اپنی فرمان برداری میں کیا کر دے، تابع کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ دل رحمان کی ان دو انگلیوں کے درمیان ہے، یوں کرے پلٹ دے جیسے، اس لیے صرف قلوبنا قلب قلوبنا الی طاعتک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر ساعت اپنی تابعداری میں رکھے، اسی کی تابعداری میں عظمت ہے، اسی کے آگے جھکانے میں عزت ہے، سر اسی کے آگے جھکانے میں عظمت ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔